بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل مسجد حیا صوفیہ کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ حیا صوفیہ جو کہ میوزیم تھا اور ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان نے ایک صدارتی فیصلے کے تحت حیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے، جس سے موجودہ ترکی کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یونیسکو اور روس کی آرتھوڈوکس چرچ نے اور ترکی کے لاکھوں سیکولرز نے اس اقدام کو اگرچہ غلط قرار دیا ہے۔ یونیسکو نے تو یہ بھی کہا کہ حیا صوفیہ ایک عالمی ورثہ ہے۔ ناظرین، ان حالات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حیا صوفیہ کیا عیسائیوں کا ورثہ ہے یا یہ مسلمانوں کی وراثت ہے۔ حیا صوفیہ یا حاجیہ صوفیہ 1500 سال پرانی ترکی کی شہرہ آفاق وہ عمارت ہے کہ جس کو بازنطینی بادشاہ جیسٹرن اول نے 532 میں سمندر کے کنارے پر تعمیر کروایا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے بحیرہ روم سے ساز و سامان اور ماہرین تعمیرات بلوائے گئے۔ ترکی کے شہر قسطنطنیہ میں اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور تقریباً 5.5 سال کے عرصے میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ دنیا کی شاہکار عمارت جب یہ تیار ہو گئی تو جیسٹرن اول بادشاہ نے کہا تھا کہ میں نے آج سلیمان کو ہرا دیا، کیونکہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا تھا، لہٰذا ہیکل سلیمانی کے مقابلے کی یہ عمارت حیا صوفیہ بنائی گئی، جو کہ ایک شاہکار عمارت سمجھی جاتی ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ یہ عمارت آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ تمام اہم تقریبات یہیں پر انجام دی جاتی، جیسے کہ بادشاہ کی تاج پوشی کی رسم۔ یہ عمارت 900 سال تک آرتھوڈوکس چرچ کا حصہ رہی۔ 13ویں صدی میں کچھ عرصے کے لیے یہ عمارت کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی ہے۔ چوتھی صلیبی جنگ میں یورپی حملہ آور جب اس شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو یہاں پر انہوں نے خوب لوٹ مار مچائی اور قسطنطنیہ پر قابض ہو گئے۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کا دور حکومت تھا، جب سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ کے بازنطینی بادشاہ کو شکست دے کر اس پر قبضہ کیا۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے نیا نام استنبول رکھا۔ سلطان محمد نے حیا صوفیہ میں قدم رکھتے ہی یہ اصرار کیا کہ اس عمارت کی تعمیر نو کی جائے، یہاں پر نماز جمعہ ادا کی۔ پھر یہ بھی کہا کہ حیا صوفیہ کی عمارت سے تمام آرتھوڈوکس نشانیاں ختم کر دی جائیں اور عمارت کے 7 مینار بنوائے۔ 1616 میں احمد اول نے استنبول میں مشہور نیلی مسجد کی تعمیر کروائی۔ نیلی مسجد سے قبل صرف حیا صوفیہ ہی استنبول کا نمونہ عمارت قرار پائی گئی تھی، جو کہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا توجہ کا مرکز بنی رہی۔ حیا صوفیہ کی دیواروں پر اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ کے ناموں کی خطاطی کی گئی ہے اور خلفائے راشدین کے نام کندہ کیے گئے۔ پاکستان کے مشہور اداکار اور کالم نگار مستنصر حسین تارڑ نے اپنے سفر نامہ اندلس میں اجنبی میں بھی حیا صوفیہ کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، قوم پرست قوتوں میں اضافہ ہوا اور جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے اسلام دشمنی کی بنا پر مسجد حاجیہ صوفیہ یا حیا صوفیہ کی حیثیت کو ختم کر کے 1934 میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا اور 1935 میں بطور میوزیم عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ وہ مسجد جہاں 85 سال تک اذانوں کی آوازیں گونجتی رہیں، اب وہ میوزیم بن گیا تھا۔ ترکی کے موجودہ صدر نے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حیا صوفیہ کی حیثیت بحال کروائیں گے بطور مسجد۔ جولائی میں ترکی کی کونسل آف اسٹیٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا اور کہا کہ 1934 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کی کابینہ کا فیصلہ درست نہ تھا، لہٰذا حیا صوفیہ کو بطور مسجد بحال کیا جاتا ہے، لیکن ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے یہ جگہ کھلی رہے گی۔
ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی کے بارے میں بڑی اچھی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اسلام کی آخری دور میں سربلندی اسی شہر سے ہوگی، اور حضرت امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے اور شہروں کو فتح کرتے ہوئے جو آخری شہر فتح کریں گے وہ یہی شہر استنبول ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔